السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جھنگ پوائنٹ۔ میں ہوں وقار عابد۔ ناظرین، بات کرتے ہیں سیاسی بحران اور ملک میں دوبارہ سے جنم لیتی ہوئی دہشت گردی پر۔ ہم نے لاکھوں قربانیاں دے کر اس دہشت گردی سے چھٹکارا پایا تھا، لیکن یہ دہشت گردی دوبارہ ہمارے وطن عزیز میں سر اٹھا رہی ہے اور شہروں میں دھماکے ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب سیاسی بحران پر بات کریں گے۔ ملک پاکستان گزشتہ 7-8 ماہ سے سیاسی بحران کی لپیٹ میں ہے۔ اس سیاسی بحران نے اس وقت جنم لیا جب اپریل کے اندر تحریک انصاف کی حکومت گرائی گئی اور ایک پی ڈی ایم کا ٹولہ جو ہے وہ پاکستانی قوم کے اوپر، ہمارے وطن عزیز کے اوپر مسلط کیا گیا۔ آج تک ہمارا ملک اس سیاسی لپیٹ سے باہر نہیں نکلا۔ تحریک انصاف نے جیسے ہی پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی توڑنے کا اعلان کیا تو پی ڈی ایم کا جو ٹولہ ہے وہ سندھ سے بھرے بیگ پیسوں کے لے کر لاہور پہنچا اور اس نے پنجاب اسمبلی کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے بھرپور کوشش کی، لیکن ذرائع کی خبر ہے کہ وہ پی ڈی ایم کا ٹولہ جو خرید و فروخت کرتا ہے وہ اس بار سندھ ناکام لوٹ چکا ہے واپس۔ اور یہ معاملہ چونکہ عدالت میں چلا گیا تھا اور عدالت نے پرویز الہی سے یہ یقین دہانی لی تھی کہ آپ 11 جنوری تک اسمبلی نہیں توڑیں گے۔ یہ وہی عدالت ہے جس نے نواز شریف کو 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر بیرون ملک علاج کے لیے 4 ہفتوں کے لیے بھیجا تھا، لیکن آج 4 برس گزر چکے ہیں۔ وہ میاں صاحب نے نہ تو علاج کروایا ہے اور نہ ہی وہ وطن واپس آیا ہے، لیکن ہماری عدلیہ، ہماری یہ کمزور عدلیہ، آپ اس کو کرپٹ سمجھیں یا اس کو بزدل سمجھیں، وہ آج تک اس کے اوپر خاموش ہے۔ اس نے اس کے بھائی سمانتی وزیر اعظم شہباز شریف کو آج تک عدالت عظمیٰ میں طلب نہیں کیا کہ جس شخص کی آپ نے ضمانت لی تھی 4 ہفتے کی، آج 4 برس گزر چکے ہیں، وہ شخص کہاں ہے، اس نے علاج کروایا ہے یا نہیں کروایا۔ تو وہی عدالت 11 جنوری تک یقین دہانی مانگ رہی تھی پرویز الہی سے، اور اس بات کی شرط کے اوپر کہ آپ یقین دہانی کروائیں تو ہم آپ کو دوبارہ بحال کرتے ہیں، کیونکہ گورنر پنجاب نے ڈی نوٹیفائی کر دیا تھا وزیر اعلیٰ کو۔ یہ وہ گورنر ہے جس کی ایک عام سا عہدیدار افسران بھی اس کا حکم نہیں مانتا، تو اس گورنر نے وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، کس کی طاقت ہے، وہ کون ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ ہماری عدلیہ جو یقین دہانیاں مانگتی ہے، جو کہتی ہے کہ ہماری دہلیز پر انصاف ملتا ہے، میں عدلیہ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ کی دہلیز پر انصاف ملتا ہے لوگوں کو، تو آپ دنیا میں ریٹنگ کے لحاظ سے 130 نمبر پر کیوں ہیں؟ آپ کی ریٹنگ نمبر 1 کے اوپر ہونی چاہیے تھی، آپ بہت دور ہیں، 130 نمبر کے اوپر ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی دہلیز کے اوپر صرف طاقتور کو انصاف ملتا ہے، کمزور کو انصاف نہیں ملتا۔ طاقتور کو انصاف ملتا ہے اگر وہ حقدار ہے یا نہیں ہے، پھر بھی اس کو وہی انصاف ملتا ہے، اور غریب کی کوئی بات نہیں سنتا۔ اشرف شریف جس کو آج ہم سے بچھڑے 2 ماہ گزر چکے ہیں، اس پاکستانی قوم کو سموٹو لینے کے لیے، ہمارے ججز صاحبان کو جگانے کے لیے ہمارے پاکستانیوں کو لاکھوں لیٹر لکھنے پڑے۔ لاکھوں لیٹر لکھنے کے بعد ہمارے چیف جسٹس صاحب کی آنکھ کھلی، پاکستانی کس چیز کی دہائی کر رہے ہیں؟ وہ اشرف شریف کو انصاف دلوانے کے لیے دہائی کر رہے ہیں۔ تو پھر جسٹس صاحب نے مجبوراً جسٹس صاحب نے سموٹو لینا پڑا ان کو، اور نئی جی آئی ٹیز بنانی پڑی اور اس کی تحقیقات شروع کروانی پڑی۔ جس ملک کے اندر ایک سموٹو لینے کے لیے عوام کو لاکھوں لیٹر لکھنے پڑیں اور پھر جج صاحب کی آنکھ کھلے، تو وہ عدلیہ پھر 130 نمبر پہ ہی ہوگی، تو وہ ٹاپ پر کیسے آ سکتی ہے؟ اس ملک کے اندر دن دہاڑے ایک مقبول ترین لیڈر کے اوپر فائرنگ کی گئی، جس کی ٹانگ کے اندر 3 سے 4 گولیاں لگیں، 7 درجنوں افراد زخمی ہوئے، ایک شخص یہاں بحق ہوا، لیکن آج تک اس کی ایف آئی آر درج نہیں ہو سکی۔ اس کی پنجاب کے اندر حکومت ہوتے ہی پھر بھی ایف آئی آر درج نہیں ہو چکی۔ آپ سوچیں کہ کتنے طاقتور لوگ ہیں، وہ کون ہیں، آپ سب جانتے ہیں۔